شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ۔ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، انشاءاللہ آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے فوراً بعد سورۃ کوثر کا یہ عمل کر لینا 15-20 سیکنڈ لگ جائیں گے، لیکن شام تک انشاءاللہ دولت سے گھر بھر جائے گا۔ یہ وہ سچا عمل ہے جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو کہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لو گے، اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت، ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی پریشانیاں، تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پہ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں، مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کی چھما بارش برسانے والا، یہ ایسا خاص عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے۔ غریبی اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں،
کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ رکھے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشی نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے و رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے تو وہ متوکل نہیں۔ مثلاً سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے میں تو توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا، یعنی جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مثلاً کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا۔ اگرچہ زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم
خواص رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں بلکہ یہ چیز توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غم زدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں، ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی ہے۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے، بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک عز و جل غنی و حمید ہے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی و قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اسے جو مانگو گے وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت
جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ کوثر کا فوری طور پر شامل کر دینا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی نہ لی۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں گے، پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ: میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں گے تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے اسی سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اللہ ہی سے فریادیں کرو چاہے کافروں کو برا لگے۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ و لا شریک ہے، اسی سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لیں لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ اب جو تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بے حد آسان ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے۔ کوئی بہانہ مت بنانا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آیا، جو نہیں پڑھنا جانتے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا سمیع، اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا محمد پڑھ لیں۔ یا محمد جب پڑھ لیں اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔